ظالم صرف وہ نہیں جو زمین دبائے، صرف وہ نہیں جو قبضہ گروپ بنے، ظالم صرف وہ نہیں جو رشوت لے، ظالم صرف وہ نہیں ہے جو زنا کرے اور قتل کرے، یہ بڑا ظالم اذان سنی اور مسجد کو نہ چلا۔ ان ظالموں سے سارا جہان بھرا پڑا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، تو یہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے مہلت دی ہوئی ہے ایک دن کے لیے۔ کون سا دن؟ وما ادراک ما یوم الدین، کون سا دن؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کون سا دن؟ وما ادراک ما الحق، کون سا دن؟ وما ادراک ما القارعہ، کون سا دن؟ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وهل اتاک حدیث الغاشیہ، اور وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر علیہا 19۔ یہ میرے رب کی پکار، میرے رب کا اعلان، یہاں نہیں کچھ کہہ رہا، کچھ کو کبھی تھوڑا پکڑوں گا، اصل پکڑ، اصل گرفت، اصل حساب، اصل ترازو، اصل میزان آگے ہے۔ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل، کون سا کل؟ ہفتہ، کل والا ہفتہ نہیں، کون سا کل؟ اگلا مہینہ جولائی نہیں، اگلا سال 2009 نہیں، کون سا کل؟ اگلی سردیاں، اگلی گرمیاں نہیں، کون سا کل؟ وہ کل جو آئے گا تو اس کے بعد پھر پرسوں کبھی نہیں آئے گا، وہ کل آ کے ٹھہر جائے گا، پھر وہ آج بنے گا اور آج ہی رہے گا، پھر اس پہ کوئی کل نہیں آئے گی، کوئی پرسوں نہیں آئے گا، جس دن وقت تھم جائے گا اور گھڑی کے ٹک 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 ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، اور چاند تاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور جہنم بھڑکتی ہوئی سامنے، اور جہنم مہکتے ہوئی سامنے، اور ہلتا ہوا ترازو سامنے، اور کیا ہوا سامنے، نیکی اور بدی سامنے، زنا پاک دامنی سامنے، ظلم اور عدل سامنے، جھوٹ اور سچ سامنے، گالی اور دعا سامنے، غیبت اور تعریف سامنے، سب کچھ سامنے آ گیا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیرا کیا ہوا ہے، یہ تو نے کیا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل اڑ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، چہرے جھک جائیں گے، اور چہروں پہ پستی اور ذلت چھا جائے گی۔ ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوگی، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح تاریک اور ویران چہرے ہو جائیں گے، اور کچھ چہرے ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، ناعمہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ ہوں گے، فی جنت عالیہ پہنچیں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آج ان کے چہروں کی بہار دیکھ، آج ان کے چہروں کی رونق دیکھ، اور ان کے چہروں کی سیاہی دیکھ، ان کے چہروں کی بربادی دیکھ، آج ان کی دعائیاں سن، اور ان کی خوشیوں کے نغمے سن، اور جنت کو مہکتا دیکھ، دوزخ کو بھڑکتا دیکھ، فرشتوں کی مار دیکھ، اللہ کی عطا دیکھ، آج اللہ کی رحمت بھی دیکھ، اور اس کا غضب بھی دیکھ، عرش کا سایہ بھی دیکھ، اور سورج کی دھوپ بھی دیکھ، حوض کوثر کا پانی بھی دیکھ، اور جہنم کا کھولتا پانی بھی دیکھ، بھوڑوں کا نغمہ بھی سن، اور جہنم کی چیخ و پکار بھی سن، جنت کے جلوے بھی دیکھ، اور جہنم کے اندھیرے بھی دیکھ، آج فردوس اعلیٰ کو بھی دیکھ، اور آج حاویہ کو بھی دیکھ، آج جنت کو بھی دیکھ، اور جہنم کو بھی دیکھ۔ آج تجھے پتہ چلے گا کہ تو ہارا کے جیتا، آج تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے نصیب پھوٹے یا تیرے نصیب
تیرے نصیب تجھے لے ڈوبے یا تیرے نصیب تجھے لے کے تیر گئے اور تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ گیا۔ میرے بھائیو، نکلو اس دھوکے سے، نکلو اس دھوکے سے، نکلو۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ زندگی بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ عزت دیتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ کام بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ بلندیاں لاتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ محبتیں ڈالتا ہے۔ ہائے ہائے، میں جبوتی گیا، سب سے مالدار آدمی کے پاس گشت کیا، وہ ترخان ہوتا تھا، میں اس سے کہنے لگا، اس کا نام جمیل تھا، مجھ سے کہنے لگا میں جب غریب تھا میرے دوست بھی تھے، میرے رشتہ دار بھی تھے، وہ مجھے ملنے آتے تھے، اب جب سے میں مالدار ہو گیا ہوں تو جمیل کو ملنے کوئی نہیں آتا، جمیل کی تجارت کو ملنے والے بہت ہیں، اور جمیل کے گاڑیوں اور بنگلوں اور فیکٹریوں کو ملنے والے بہت ہیں، پر اس جمیل کو ملنے والا کوئی نہیں۔ شیخ، میں سچی محبت کا طلبگار ہوں، پر مجھے چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ میرے محبت کے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف میرے پیسے کو سلام کرنے والے لوگ ہیں۔ محبتیں روٹھ جاتی ہیں، لوگ دیوانے ہیں جو لوگوں کے سلام کو سمجھتے ہیں مجھے سلام ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت ہو رہی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے عزت اللہ دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلت اللہ دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، شفا اللہ دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بلندیاں اللہ لاتا ہے، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حکومت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ حکومتیں چھینتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ محبتیں لاتا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ذلتوں کی مار دیتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، امن اللہ تعالیٰ لاتا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ لاتا ہے، بھوک اللہ لاتا ہے، خوف اللہ لاتا ہے، مہنگائی اللہ لاتا ہے، چیزوں کی برکتیں اللہ اٹھاتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کا، اللہ کے قبضے میں، ہوا اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، آگ اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پہاڑ اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کے، دریا اللہ کے، سمندر اللہ کے قبضے میں، پرندے اللہ کے قبضے میں، جانور اللہ کے قبضے میں، مچھلیاں اللہ کے قبضے میں، پیٹرول گیس تیل اللہ کے قبضے میں، سونا چاندی پیتل تانبا لوہا سب کچھ اللہ کا اور اللہ کے قبضے میں، آسمان سورج چاند ستارے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، فرشتے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، انسان اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، حکومت اللہ کی اور اللہ کے قبضے میں، یہ جب سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے تو قرآن یہ ذہن بناتا ہے پیسے کا پابند بن کے مت چل، اللہ کا پابند بن کے چل۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کاروبار چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا حرام چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا سود چھوڑ دو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا تجارت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سٹا چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، فریب چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا زراعت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے، سیاست چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ظلم چھوڑ، فریب چھوڑ، دھوکہ چھوڑ، فرعونیت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ مرد عورت کے تعلق سے نہیں روک رہا کہ شادی کرو، کیا کرو؟ زنا نہ کرو، شادی کرو، زنا نہ کرو، پانی پیو، شراب نہ پیو، دودھ پیو، بھنگ چرس نہ پیو، روٹی کھاؤ، رشوت کا مال نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، جوے کا نہ کھاؤ، سٹے کا نہ کھاؤ۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوڑ دو جو میں کہہ رہا ہوں حرام ہے چھوڑ دو، حلال ہے کرو۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ ذہن ہوگا تو تب وہ اس پر چلے گا، یہ ذہن نہیں ہوگا نہیں چل سکتا۔ آج کا سارا معاشرہ پیسے کا غلام بن چکا ہے، ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سب پیسے کے پجاری ہیں، ان پر شریعت نہیں آ سکتی۔ یہ وہم و خیال ہے
کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے. نہیں کر سکتے. یہ معاشرہ مر چکا ہے. کوئی مرے ہوئے میں جان ڈال سکتا ہے؟ ہائے جو بیج اندر سے کھوکھلا ہو اس سے کوئی درخت لے سکتا ہے؟ جو زمین کالا کلر بن چکی ہو اس میں کوئی سبزہ اگا سکتا ہے؟ اگ سکتا ہے، کلر مارنا پڑے گا. دانا درخت بن سکتا ہے، دانا صاف تیار کرنا پڑے گا. یہ آرڈر سے نہیں ہوگا، یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا، یہ طاقت سے نہیں ہوگا، یہ محنت سے ہوگا، یہ جہد سے ہوگا. ایک آدمی اللہ کو اس نے اللہ کو دل دیا ہی نہیں، اسے حکومت تقوی کہاں سے دے گی؟ حکومت زیادہ شرعی حدود نافذ کرے گی، اذان پہ دکانیں بند کرے گی، رمضان میں ہوٹل بند کرے گی. اس سے کیا کر سکتی ہے؟ اندر ماں کے پیر کون دھلوائے گا؟ باپ کے آگے کون خدمت، باپ کی خدمت کون کروائے گا؟ نظروں کی حفاظت کون کروائے گا؟ رات کے اندھیرے میں زنا سے کون بچائے گا؟ جھوٹ سے کون بچائے گا؟ غیبت سے کون بچائے گا؟ چولی سے کون بچائے گا؟ تکبر سے کون بچائے گا؟ عجب سے کون بچائے گا؟ اور جو نمازیں حکومت پڑھاتی ہے وہ چاہے کوئی بے وضو پڑھتا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انقلاب اس کا نام نہیں ہے، دلوں کے پلٹ جانے کا نام انقلاب ہے. میرے بھائیو اپنے دل کی دنیا بدلنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی. اللہ سے تعلق بناؤ. یہ ذہن کے اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. یہ ہے یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو محکم بنیادوں پہ قائم کرے گا، مستحکم کرے گا، سارا عالم اس کی نظروں میں گیج کرے گا. عمیر بن حبیب دشمن کی قید میں آئے، روم کی 10 آدمی 9 قتل کر دیے. ان کو پکڑ لیا، بڑے خوبصورت لمبے قد کے. رومی سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی نکاح میں دوں گا، اپنی جاگیر دوں گا. انہوں نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے. تو انہوں نے لڑکی کو تیار کیا، ایک مکان میں ان کو بند کر دیا، ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اس سے زنا کروا. شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا کہ جب یہ زنا کر لے گا پھر یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا. جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں، وہ پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں. جس قوم میں رشوت پھیل جائے، سود پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سٹا پھیل جائے، ماں باپ کی نافرمانی پھیل جائے، گانا بجانا پھیل جائے، موسیقی پھیل جائے، آوارگی، بے حیائی، بے پردگی پھیل جائے، ظلم و ستم پھیل جائے، اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی مرے پڑے ہیں. یہ ہیمو بقال وہ اکبر کے خلاف لڑا، زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے تلوار نکال کر اکبر کو دی، کہا آپ اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کریں. تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ مرے ہوئے کو ماروں، یہ تو پہلے ہی مرنے کو ہے، میں اسے مار کے کیا کروں گا. مغل تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب دشمن پہ وار کرے. اپنی موت آپ مرنے دو، میں اپنی تلوار کو اس کے خون سے رنگین نہیں کروں گا. آج سارا پاکستان ہیمو بقال بنا پڑا ہے، یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے. کوئی حکومت آ جائے، کوئی چہرہ بدلے، یہ سب ظالم ہوں گے کیونکہ ہم ظالم ہیں. یہ سب کھوٹے ہوں گے کیوں ہم کھوٹے ہیں. یہ سب دھوکے باز ہوں گے کیوں کہ ہم دھوکے باز ہیں. یہ سب خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے کیوں کہ ہم خود غرض ہیں، ہم مفاد پرست ہیں. جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام. اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اپنے گریبان سیو، اپنا رفو کر. تیرے اپنے اندر بے شمار عیب ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے. ہاں تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے.
میں حکومت کو کیا برا کہوں, میں فوج پولیس اور سیاستدانوں کو کیا برا کروں, کیا کہوں, جبکہ ریڑھی والا بھی اللہ کا نافرمان ہو تو میں حکومت کو کیا برا کہوں, میں تمہیں حکومت کے خلاف کیوں ابھاروں جبکہ ہمارا مزدور بھی اللہ کا باغی ہے, غریب بھی اللہ کا باغی ہے, مالدار بھی اللہ کا باغی ہے. میں تمہیں تمہارے خلاف ابھارتا ہوں ہمیشہ کہ بغاوت کرنی ہے اپنے خلاف کرو, جلوس نکالنا ہے اپنے خلاف نکالو, کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو. وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے, سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے. اسے 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 برا بھلا کہو. اعداء عدوکا, یہ خواجہ غلام فرید کا فرمانا اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے. ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے سینے میں جگہ بنائے اور پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے. کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو. ہاں میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ, اپناؤ. سیکھنا پڑے گا, طاقت سے نہیں, سیکھنا پڑے گا. یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے, یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے. یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت نہیں, کوئی تحریک نہیں, کوئی جماعت نہیں. یہ صدیوں کے بعد امت کو کام ملا, صدیوں کے بعد. بیچ میں 1000 سال کا سفر ہے کہ امت دعوت کا نغمہ ہی بھول گئی, امت اپنا کام بھول گئی. مدت ہوئی, سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. نہ پرواز کی تاب رہی, نہ چمن کا پتہ رہا, نہ گھر کا پتہ رہا, نہ گھروندے اور گھونسلے کی یاد رہی. پنجرے نے ایسا جکڑا کہ دکان کوئی مقصد بنا لیا, فیکٹری کو مقصد بنا لیا, بنگلہ مقصد بن گیا, کرسی مقصد بن گئی. اسی کے گرد طواف کرتے 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 صبح گزری, شامیں گزری, زندگی بیتی, شام ہوئی اور کندھوں پہ اٹھا اور مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا. اور پھر ایسا بھلا دیا گیا کہ جن کو جنا تھا وہ بھی بھول گئے کہ کوئی ہمارا بھی باپ تھا, کوئی ہماری بھی ماں تھی. میرے بھائیو, اللہ کی طرف لوٹو لوٹو لوٹو. یہ حکومتیں تمہارا نصیب نہ بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں. اللہ بناتا ہے, اللہ بگاڑتا ہے. کب بگاڑتا ہے؟ جب وہ کام ہوتے ہیں جو میں ہر جمعے روز ہر جمعے بتا رہا ہوں. یہ وہ گناہ ہیں جن سے کام بگڑتے ہیں, اور ہر جمعے بتا رہا ہوں کس سے میرا اللہ کام بنائے گا. اللہ کی غلامی میں آؤ, اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ تو اللہ زندگیوں کی گاڑیوں کو, زندگی کی گاڑی صراط مستقیم پر آئے گی. توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں, اگر تمہارے نبی کی بیچ میں دعائیں نہ ہوتی, اور اس کا رونا نہ ہوتا, اور اس کے آنسو نہ ہوتے, اور اس کی آہیں نہ ہوتی, اور اس کی سسکیاں نہ ہوتی, اور اس کی ہچکیاں نہ ہوتی, اور اس کا تڑپنا نہ ہوتا, اور عرفات کی 5 گھنٹے کی گرمی سخت کی دعا نہ ہوتی, تو میرے رب کی قسم آج میں اور تم بھی یا بندر ہوتے, یا خنزیر ہوتے, یا پتھر برستے, یا آگ برستی, یا سائقہ کڑکتی اور گرتی, یا زمین پھٹتی, یا پہاڑ اڑ اڑ کے ہم پر گرتے, یا فرشتے اترتے. دعا دو, دعا دو اس کو کس کو جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دنیا سے چلا گیا, جو 2 مہینے گھر میں فاقے سہ کے چلا گیا, جس کے گھر میں ہے. آپ کی عادت تھی جب فاقہ ہوتا تھا روزہ رکھ لیتے تھے, جب مل جاتا تھا کھا لیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا فاقہ تھا, ایسی بھوک تھی کہ روزے کی ہمت نہیں ہو رہی, تو جس گھر میں تھے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ. کہ جاؤ زینب کے پوچھو اس کے گھر میں کچھ ہے. جواب آیا یا رسول اللہ کچھ. دوسری زینب سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. اچھا سودا کے گھر سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. اچھا جویریہ سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. اچھا ام سلمہ کے گھر پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. کہ صفیہ سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. اچھا میمونہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. کہ اچھا حفصہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. کہ ام حبیبہ سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں. عائشہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں. ایسی بھوک تھی کہ پھر کہا اچھا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے پوچھو شاید اس کے گھر کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو. آج بھوک نے بے حال کیا ہوا ہے, تو بیٹی کے گھر سے بھی جواب یا رسول اللہ آج تیری بیٹی کے گھر میں بھی کچھ نہیں.
یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا رسول ہے جسے تم نے ٹھوکروں میں اڑا دیا۔ آئے ہائے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ یہ تمہارا رسول ہے، یہ تمہارا رسول ہے، یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ محمد و احمد ہے، یہ ماہی و حشر ہے، یہ فاتح و عاقب ہے، یہ طٰہٰ اور یاسین ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ محمد و احمد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ شاہد ہے، یہ بشیر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی الی اللہ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شافع ہے، یہ ساقی ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ وہ ہے جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں والضحیٰ، یہ وہ ہے جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل، یہ وہ ہے جس کے شہر کی قسمیں کھائیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ وہ ہے جس کے بول کی رب نے قسم وکیل ہی، یہ وہ ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے میرے رب نے قسمیں کھائیں والنجم اذا ہوا، یہ وہ ہے جس کی رسالت پر میرے اللہ نے قسمیں کھائیں، میرے اللہ نے قسمیں کھائیں والنجم اذا ہوا، جس کی رسالت پہ میرے اللہ نے قسمیں کھائیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ وہ ہے، یہ وہی ہے جسے تم نے بازاروں سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، سیاست سے نکال دیا، حکومت سے نکال دیا، جوانی سے نکال دیا، دولت سے نکال دیا، فقر سے نکال دیا، شادیوں سے نکال دیا، غمیوں سے نکال دیا، کتابوں میں رہ گیا، اب کتابیں بھی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے۔ میرے بھائیو، ہم بڑے سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، حکومتوں پہ نہ امید رکھو نہ گلہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، رسول کی چوکھٹ پہ جھکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ جھکو، جھکو، جھک جاؤ۔ میں تو سنا تھک چکا ہوں، میں تو سارے نغمے بھول گیا، سارے فلسفے بھول گیا ہوں، میں سارے نکتے بھول گیا ہوں، پہلے بھی مجھے کچھ نہیں آتا تھا، جو اب میں دعویٰ کروں میں بھول گیا ہوں۔ میرا ایک ہی نوحہ ہے، میرا ایک ہی نوحہ ہے، میرا ایک ہی نوحہ ہے، ایک پکار ہے، ایک پکار ہے، ایک پکار ہے، ایک فریاد، ایک فریاد، ایک فریاد۔ مجھے گداگر سمجھو، مجھے بھیکاری سمجھو، مجھے سائل سمجھو، میں عالم نہیں، میں کوئی علامہ نہیں، میں ایک بھیکاری ہوں، گداگر، 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 پھٹی ہوئی جھولی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے کشکول کے ساتھ۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہواؤں کے رخ پھرے ہوئے نظر آتے ہیں، موجیں پاگل ہوئی نظر آتی ہیں، زمین آسمان کے تیور بدلے بدلے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے یونس علیہ السلام والی قوم کا، کہ ہم توبہ کریں تو میرا اللہ یہ نظام بدلے، یہ فضا بدلے، یہ گھٹا بدلے، یہ موسم بدلے اور اپنے فیصلے بدلے، ورنہ میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ بیمار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا، میرے لیے پانی تیار کرو، میرے لیے پانی تیار کرو۔ پانی تیار کیا گیا، پھر فرمایا مجھے غسل کروانا، پھر غسل کروایا، پھر اس کے بعد کپڑے پہنے، پھر فرمایا میری چارپائی درمیان میں کر دو۔ انہوں نے چارپائی کو درمیان میں کر دیا، پھر لیٹ گئی اور قبلے کی طرف منہ کر لیا، پھر فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، خبردار میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، بس یہی میرا غسل ہے، اور یہ کہہ کر انتقال کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہانی ختم ہو چکی ہے۔ 24 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ان کی خادمہ نے قصہ سنایا تو فرمایا ایسا ہی ہوگا جیسا فاطمہ کہہ گئی۔ جب قبر میں دفن کر دیا گیا، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک منظر قائم کیا، آواز دی یا فاطمہ، 2-3 مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہ آیا، پھر شیر پڑے
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فاطمہ کو کیا ہوا، یہ تو میری ایک پکار پر تڑپ کر اٹھ جاتی تھی، آج میری صدائے باز گشت بن چکی ہے اور جواب نہیں آ رہا ہے۔ یہ جواب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ارے محبوب، صرف قبر میں جاتی ہے ساری محبتیں بھول گئی۔ ہائے، کوئی کب تک ساتھ رہتا ہے، آخر ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب کو دفن کیا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو گم کر دیا، مٹی میں کھو دیا۔ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، اور ایک دن مجھ پر بھی یہ رات آنے والی ہے جس دن میرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ تو رونے والوں کا رونا میرے کس کام کا؟ ہمیں کیا تو تربت پر میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے، تورات میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا اور اونٹ پر سوار ہوگا، اور اس کے کرتے میں 14 پیوند ہوں گے، اور یہ شکل ہوں گی، یہ حولیہ ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو پھر انہوں نے کتاب دیکھی، کہا ہاں وہی ہے، یہ وہی ہے۔ پھر انہوں نے کرتے پہ نگاہ لگائی اور وہ کہنے لگے اس میں 12 پیوند ہے، 2 اور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغل اونچی کر دی، بازو اونچے کر دیے، 2 پیوند بغلوں میں لگے ہوئے تھے، یہاں ایک یہاں ایک۔ جیسے ہم اپنے ظاہر کو مزین کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ دل کو میرے لیے مزین کر لے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کا عرش ہے، اس دل پہ جو میرا جلوہ اترتا ہے، دل خوبصورت بنا لو تو پھر میں اس میں اتر جاؤں گا، پھر میں اس میں آ جاؤں گا۔ جو نہ زمین میں آتا ہے نہ آسمان میں آتا ہے، میں اسے اپنے مسکن بنا لوں گا، اور تیرا دل میرا عرش ہے، زیادہ روشن ہوگا، عرش سے زیادہ وسیع ہوگا۔ عرش تو اللہ کی ایک تجلی نہیں سہ سکتا، جل کر خاک ہو جائے گا، اور یہ دل ساری تجلیاں پی جائے گا۔ اس لیے کہا ٹوٹے دل میرا عرش ہے، میں ان میں رہتا ہوں، تو اس دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے بنا لے، یہ دل اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہو جائے۔ وہ خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار پر ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، پوری نظم ہے۔ ان کی اس نظم پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اگر میرے پاس لاکھ روپے ہوتے تو میں آپ کو اس اشعار پہ انعام دے دیتا، تو دل کو فارغ کر دو، صرف اللہ سے تعلق اپنا بنا لو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خواب میں اپنے خادمہ کو ملی۔ انہوں نے کہا کہ اماں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، مجھ سے کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ساری زندگی جس رب کو نہ بھولی، 4 ہاتھ نیچے زمین میں آ کر اس کو کیسے بھول جاؤں گی؟ یہ نہیں کہا کہ ربی اللہ، کہا کہ جس رب کو ساری زندگی نہیں بھولی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول جاؤں گی؟ انہوں نے کہا چھوڑو، اس کا کیا حساب لینا؟ کہنے لگی آپ کی گردی کیا ہوئی؟ گردی کیا ہوتی ہے؟ ایک لمبا سا جبہ جو عرب پہنتے ہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی دستور نہیں ہے۔ حضرت رابعہ نے کہا تھا کہ مجھے کفن میری گردی میں دے دینا، میرے لیے نیا کپڑا نہ لانا، لیکن ان کی خادمہ نے دیکھا بہت عالیشان پوشاک پہنے ہوئے ہے، کہنے لگی کہ وہ گردی کہاں گئی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھی ہے، قیامت کے دن میرے نیکیوں میں اس کو بھی تولے گا، اس کا بھی وزن ہوگا۔